ذرا اسکرین پر سوال ملاحظہ کیجیے۔ یہ 11ویں جماعت کے سلیبس کی کتاب میں اسٹوڈنٹ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہماری معاشرتی تبدیلی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ عناصر کون سے ہیں، اور جواب میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری تبدیلی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے، ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ اسلام ہے، یعنی اسلام کی قائم کردہ حدود و قیود ہیں، اور آزادی نفساں پر جو اسلام پابندی لگاتا ہے وہ ہماری معاشرتی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور اسلام کا قائم کردہ پردہ ہے عورتوں کے لیے، وہ رکاوٹ ہے، اور سود ہے جو راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اقبال نے فرمایا، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ عورت کی کس آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ اس عورت کو تو زندگی بھی اسلام کے صدقے ملی ہے۔ آپ دوسرے مذاہب کی تعلیمات پڑھ کر تو دیکھیں۔ یونانی کہتے تھے کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ سقراط کہتا تھا کہ اس دنیا میں فتنہ و فساد کی سب سے بڑی وجہ عورت ہے۔ عورت اس بچی کو مانند ہے جو ہر وقت ڈنگ مارنے پہ تلی رہتی ہے۔ اور یونا کہتا تھا کہ عورت شر کی بیٹی ہے، اور رومن کیتھولک فرقے کے مطابق عورت کے ان کے مقدس مقامات پر نہیں جا سکتی اور ان کے مقدس کتاب کلام کو چھو نہیں سکتی۔ اور عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رحمت الکبریٰ میں عورتوں کے ساتھ لونڈیوں جیسا، جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور عرب میں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ وہ پتھروں کا زمانہ تھا، لوگ پتھر کے تھے۔ پھر ایک روز ابتدا ہوئی محبت کی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گل باد محمد پہ لاکھوں سلام، شمع بزم رسالت پہ بے حد درود و مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور آ کر آپ نے بتایا کہ عورت کا یہ مقام ہے۔ پھر یہ عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر یہ عورت جب بیوی کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ ختیجہ اگر تم میری جلد مانگ لیتی تو میں وہ بھی اتار کے تمہیں دے دیتا۔ پھر یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ میری ماں اگر آواز دیتی میں جائے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ جب یہ بہن کے روپ میں آئی تو حضور نے فرمایا کہ بہن آپ نے چل کر آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ آپ پیغام بھجوا دیتی میں قیدی آزاد کر دیتا۔ آپ پردے کو تقینوس کہتے ہیں۔ اس پردے کو جو تعظیم ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے کہ اے نبی اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے آگے اور پیچھے چادر ڈال دیا کریں، یہ پردہ ان کے لیے موجب احترام ہوگا، کوئی ان کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ اور سود کے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے، یہ زیرو ٹالرنس نو کمپرومائز پالیسی ہے، اس پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ یہ جو نصاب ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یہ وہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا، تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہے مالا ہو تو پھر مٹی کا ایک ڈھیر۔ اقبال فرماتے ہیں جب ان کے مطابق یہ 2-4 جماعتیں پڑھ لے گا تو پھر اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ خود ہی نکال لیں گے، اور ایمان کے جتنے اونچے شملے پر یہ فائز ہوگا، مٹی کا ایک ڈھیر رہ جائے گا، اور تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تم کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ سلام پہنچے۔